رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، پچھلے 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے باری تعالیٰ کے وجود اور اس کے قرآن اور حدیث اور منطقی دلائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو اور ساری مخلوق کو اور انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر کوئی اس حقیقت کو جان لیتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے اس کے ذہن میں، دماغ میں کسی قسم کا کوئی سوال، اشکال، اعتراض باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی وجود بخشا۔ اللہ نے ہی زندگی بھی بنائی اور موت کو بھی مقدر اور مقرر فرمایا۔ اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مر سکتا ہے۔ وجود ہی اسی نے بنایا، اسی نے پیدا کیا اور اسی کو یہ حق اور اختیار ہے کہ موت دے کر اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ عدم اور وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ تمہاری پیدائش اور تمہاری یہ زندگی، تمہاری یہ موت، یہ سب امتحان کے لیے ہے، لیبلوکم، تمہارے آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، پیغمبر آپ فرما دیں حق تو تمہارے رب کی طرف سے واضح ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور حدیث پاک میں آیا کہ ساری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے ان کا تابع بنا کر پیدا کیا کہ انسان کائنات کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، اور انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے، آخرت کی کھیتی کے لیے، اللہ کے لیے پیدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد، جنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اطاعت کرے، اس کے حکم کو مانے اور اس کی تابعداری کرے، اللہ کی مرضیات پر چلے۔ جو اللہ کے حکم کو مانے گا اس کے لیے اللہ پاک نے آخرت میں جنت کی شکل میں بہترین بدلہ متعین فرمایا، اور جو نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، اس کے لیے بدلہ اللہ نے جہنم بنایا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ قرار پائے گا۔ جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اسے بھی بدلہ ملے گا، لیکن لیجزی الذین احسنوا بالحسنی، ان کے لیے بہترین بدلہ ہوگا، انعامات ہوں گے، جنت کے باغات ہوں گے، وہاں کا سونا چاندی ہوگا، عیش و عشرت ہوگا، آرام کے سامان ہوں گے، حور و غلمان کی خدمت ہوگی،
اللہ کی رضا اور رضامندی کے پروانے کا اعلان ہوگا، وہ سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ قبر کے بعد حشر کے میدان کا بھی اور وہاں کے جزا اور سزا، حساب و کتاب کا بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کے اعمال نامے کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش و خرم ہوگا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا، ہَا اقْرَؤْا کِتَابِیَهْ، میرے لوگوں، اے لوگوں دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے اعمال ہیں، میں نے دنیا میں کیے تھے، اللہ نے اس کا بہترین بدلہ دینے کے لیے میرا اعمال نامہ، میری نیکیوں کا دفتر میرے داہنے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ لوگوں کو وہ بتاتا پھرے گا، خوش و خرم رہے گا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور جس کے اعمال برے ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے میری کتاب نہ ملتی۔ جس شخص کے اعمال برے ہوں، بدیاں زیادہ ہوں، گناہ گار ہو، اس کو پیچھے سے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے آج میری کتاب ملتی نہ تو اچھا تھا، ملی نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، میں اگر آج میرا حساب نہ جانتا تو میرے لیے اچھا تھا۔ میرا حساب و کتاب، میرے اعمال، میری نیکیاں، میری بدیاں میرے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ وہ اس کتاب کو دیکھ کر کہے گا، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، تعجب ہے اس کتاب پر، اس کتاب پر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے میری چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی اس میں لکھ دیا۔ بڑا گناہ بھی موجود، چھوٹی غلطی بھی موجود، جان بوجھ کر کیا وہ بھی ہے، انجانے میں کیا وہ بھی موجود، رات کے اندھیرے میں کیا وہ بھی ہے، دن کے اجالے میں کیا وہ بھی ہے، تنہائی میں سب کی آنکھوں سے چھپ چھپا کر کیا وہ گناہ بھی موجود، علل اعلان کھلم کھلا کیا وہ گناہ بھی موجود۔ آخر یہ کتاب ہے کیا، کیسی ہے یہ کتاب؟ اس نے میرے چھوٹے اور بڑے کسی گناہ کو بھی نہ چھوڑا۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں تو میں مالدار تھا، دولت تھی میرے پاس، آج دولت میرے کام نہیں آئی۔ ما اغنا عنی مالیہ، مال کی وجہ سے دوست تھے، بات چیت کی وجہ سے دوست تھے، منصب اور عہدے کی وجہ سے دوست تھے۔ ہلک عنی سلطانیہ، وہ میرا روب کدھر گیا، میرا دبدبہ کہاں چلا گیا، میری طاقت کہاں چلی گئی؟ ایک بات میں کسی کے لیے بول دیتا، کام بن جاتا۔ آج میرا دبدبہ، آج میرا روب، آج میری بات کا پاور، ہلک عنی سلطانیہ، کوئی کام نہیں۔ ادھر سے اعلان ہوگا، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس مجرم کو، ڈالو اسے بیڑیاں، ثم الجحیم صلو، پھر اٹھاؤ اور اسے جہنم میں پھینک دو۔ اسے بیڑیاں ڈالی جائیں گی، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور ایسا حال ہوگا، وہ دوست جو اس کے ارد گرد گھوما کرتے تھے، اس کی راتیں دوستوں کے ساتھ گزرتی تھی اور ٹور پر، ٹرپ پر وہ بار بار ان کے ساتھ جایا اور آیا کرتا تھا۔ کہاں گئے دوست؟ لا يسأل حمیم حمیما، کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہیں آ رہا، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آ رہا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ ارے دوست تو بڑے دور کی بات ہے، رشتہ دار تو دور کی بات ہے۔ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و اخیہ، حالت ایسی بھیانک اور پرخطر ہوگی، آدمی کے ماں باپ اس کے کام نہیں آئیں گے، ان کو دیکھ کر انسان بھاگے گا۔
وہ پہلو میں لیٹنے والی بیوی، وہ صاحبتی ہی، وہ بیوی بھی اس سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے دوری کا راستہ اختیار کرے گا، وہ بھی بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ایک تو جہنم کا ٹھکانہ، برائی کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے آخرت کی زندگی میں متعین کر دیا۔ ایمان کے بغیر اگر جائے گا ہمیشہ اس میں جلے گا، اگر ایمان ہے پھر بھی گناہ ہوئے تو اللہ چاہے تو بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے، اور اگر چاہے تو گناہوں کی سزا اسے جتنے سال اللہ کی مرضی ہو جہنم میں جلنے کے بعد پھر اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ پہلی بات تو ہمیں سمجھنا یہ ہے، کائنات کو اللہ نے پیدا کیا کس لیے ہے، کیا مقصد ہے ان آسمانوں کو کھڑا کرنے کا، اس زمین کو بچھانے کا، ان چاند سورج و ستاروں سیاروں کے نظام کو چلانے کا، بارش اور ہوا اور پانی اور ہوا اور روشنی اور یہ گرمی کو بنانے کا، اور اس ساری کائنات کی خوبصورتی کے نظام کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اور پھر حضرت انسان اور جن کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ اور یہ اللہ کا نظام، اس کو سمجھنا ہے، تبھی جا کر انسان بھٹکنے سے بچ سکتا ہے، گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے علم دیا، لیکن اس نے کہا بھی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، انسان کو جو علم دیا گیا، جو عقل دی گئی، وہ بالکل تھوڑی سی عقل دی گئی ہے، تھوڑا سا علم دیا گیا۔ ایک محدود علم والا، تھوڑے سے علم والا، محدود عقل والا، تھوڑی سی عقل والا، کیسے وہ اللہ کی پوری قدرت کو پہچاننا چاہے؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ میں نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی، ہماری یہ آنکھیں محدود نظر رکھ سکتی ہے، یہ لامحدود نہیں، محدود چیز لامحدود کو کبھی دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نظام، یعنی پیغمبروں کے پاس جبرائیل امین کے ذریعے اللہ کے پیغام پہنچانے کا نظام رکھا۔ کیوں؟ بندے بھٹک نہ جائیں، اللہ کا کیا پیغام ہے اس کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اللہ نے یہ وحی کا سلسلہ اور نظام بھی رکھا۔ ساری کائنات میں ایک ہستی کو اللہ پاک نے منتخب کیا اپنے دیدار کے لیے، وہ معراج پر آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کے حسین مناظر بھی دکھلائے اور جہنم کے عذابات کا نظارہ بھی کرایا، اور پھر اللہ پاک نے اس مقام پر جہاں جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھوں تو جل جاؤں، جبرائیل کی کیا مجال کہ آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا وہ جبرائیل کی انتہا ہے، اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنا دیدار کروایا، اور اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تاکہ پوری انسانیت پر اور تمام جنوں پر ایک حجت قائم رہ جائے کہ تمہارے میں سے میں نے انسان اشرف الانسان، تمام خیر البشر، تمام بشر میں سب سے خیر کو میں نے بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، میرے بندو اگر تم نہیں جانتے تو جانکار سے سوال کرو، اگر تمہیں میرے بارے میں معلوم کرنا ہے تو میرے محبوب سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ہستی کیسے ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے۔ تو مکے کے لوگوں نے آپ کے برحق ہونے کے لیے بار بار دلیلوں کا مطالبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اللہ پاک نے ایسے کام ظاہر فرمائے جو عام انسانوں کے بس کے نہیں تھے، ایسی خلاف عادت باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر فرمائی۔ آپ کے اشارے پر حضرت علی نے نماز ادا نہیں کی تھی عصر کی، آپ نے دعا فرمائی سورج کا پلٹ آنا یہ خلاف معمول ہے۔ اللہ نے آپ کی نبوت کو ظاہر کرنا تھا تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو معجزے عطا فرمائے۔ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے میں وہ پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، اور جو مختصر سا دودھ ہے
تمام لوگوں کو کافی ہو جانا، اس طرح بے شمار آپ کے معجزے، اور وہ مشہور معجزہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ رسول ہیں تو اللہ کی کوئی نشانی دکھائیں، آپ پیغمبر ہیں تو اللہ کی عظیم نشانی دکھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مینا میں اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ جو پہاڑی ہے حرا نام کی، چاند کا ایک حصہ اس طرف ہو گیا اور پہاڑی کے دوسری طرف دوسرا حصہ وہ ٹوٹ کر ہو گیا۔ لوگوں نے گواہی دی۔ مکے والے جو دشمن تھے، کفار تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابن ابی کبشہ نے جادو کر دیا۔ یہ لوگ رسول اللہ کو ستانے کے لیے آپ کو ابن ابی کبشہ بھی کہا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا دو عالم کو ستانے کے لیے، یعنی آپ تو معروف خاندان سے تھے، مکے کے بیت اللہ کے متولی کا گھرانہ آپ کا یہ خاندان ہے، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں رضی اللہ عنہا، آپ کی رضائی ماں، ان کے قبیلے میں کبشہ نام کے کوئی شخص تھے ان کے باپ دادوں میں، تو یہ لوگ گمنام رسول اللہ کو بتانے کے لیے، نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی خاندان کا بتانے کے لیے اس طرف منسوب کر کے لوگ آقا علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی آپ کے دور میں لوگوں نے جتنا ان کی حد میں تھا، جس طرح سے ستا سکتے تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے مذاق کرتے، آپ کے ساتھ باتوں کا مذاق بنا کر بات کرتے، ایسے الفاظ جس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچے اس کا انتخاب کرتے۔ آپ کی مجلس میں ہوتے کہتے قالوا آمنا، ہم بھی ایمان والے، اور مجلس سے باہر گئے منافقانہ چال اور اپنے ان کے دشمنوں سے کہتے انا معکم، جناب ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کا بس مذاق کر اڑانے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم بھی ایمان لا چکے۔ سامنے پیچھے جنگ میں حضور کے ساتھ جاتے، آدھے رستے سے واپس ہو جاتے۔ مسلمانوں کی جو طاقت، مدینے والوں کی جو طاقت بڑی معلوم لگتی، تو ان کے بیچ میں سے راہ فرار اختیار کرنے سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے۔ اس سے پہلے مکے والے آپ جانتے ہیں کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا، گالیاں دی، آپ پر پتھر ڈالے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو طرح طرح سے ستایا، تکلیفوں سے دوچار کیا۔ کوئی ظلم ایسا نہیں جو آپ کے ساتھ روا نہ رکھتے ہو، اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ ویسا وہ کوئی ظلم ہی نہ ہو جو انہوں نے نہ کیا۔ کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بچے، ان کے سامنے کسی کی معصوم کی معصومیت کا بھی خیال نہ ہوتا۔ ظلم ہی ظلم ان کا کام تھا۔ تو یہ سب کچھ کرنے والے، یہ ابن ابی کبشہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کہتے، تو مکے والوں نے کہا دیکھو ابن ابی کبشہ نے جادو سے چاند کے ٹکڑے کر کے ہمیں دکھا دیا، جو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ جیسے فرعون کے دربار میں فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، ڈالنے کے بعد وہ سام کی شکل اختیار کر گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو آپ ذرا زمین پر ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر جو چھوڑا، بڑا سانپ خطرناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اور اس نے ان جادوگروں کی چھوٹی چھوٹی ان رسیوں کو جو سانپ کی شکل میں نظر آ رہے تھے، ان سب کو اس اژدہے نے، اس بڑے سانپ نے نگل لیا۔ جب یہ منظر جادوگروں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے۔
وہ جانتے تھے کہ جادو ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن فرعون نے کیا کہا؟ میری اجازت کے بغیر مسلمان بن گئے، میرے بولنے سے پہلے ہی تم نے ایمان قبول کر لیا، لگتا ہے تم سب کا یہ بڑا جادوگر استاد ہے۔ حضرت موسیٰ کو اس نے جادوگروں کا استاد قرار دے دیا۔ تو مکے والوں نے بھی یہی کیا، معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا۔ جن لوگوں نے دیکھا فوراً گواہی دی، لیکن جو لوگ ہٹ دھرم تھے، اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو کہا کہ یہ جادو ہے، اور پھر وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ ایک کام کرو، باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں مکے میں ان سے پوچھ لیں گے، وہ بھی گواہی دیں تو پھر بات کچھ بنے گی۔ ہمارے اوپر جادو کر کے چاند کو دو ٹکڑوں میں کر کے دکھا دیا ہو، تو اس لیے باہر سے، مکے سے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ باہر سے جتنے قبیلے قافلے آئے اس دن میں، جس رات میں یہ منظر واقعہ پیش آیا، اس کے بعد قریب کے ایام میں جتنے قافلے آئے، جنہوں نے اس کو دیکھا انہوں نے گواہی دی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مکے اور اطراف و اکناف حجاز کے لوگوں نے اللہ کی طرف سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے معجزے کو دیکھا تھا، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں کیرلا کے مشہور بادشاہ راجہ کا واقعہ بھی موجود ہے، جس نے ٹہلتے ہوئے رات کے وقت میں اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، پوچھا کہ یہ جو چاند کے ٹکڑے ہوئے میں نے دیکھا ہے، کیا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا تم نے بھی کچھ دیکھا؟ ظاہر سی بات ہے، ہر رات ہر وقت ہم آسمان پر نظر نہیں لگائے ہوتے۔ اب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو سائنس کے ذریعے، دوربین کے ذریعے چاند اور سورج کی نقل و حرکت کے ذریعے وہ مہینوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فلاں رات کو چاند گرہن ہے، فلاں دن کو سورج گرہن ہے، اور چاند گرہن وہ فلاں ملک میں زیادہ عام طور پر نظر آئے گا، ہر جگہ نظر بھی نہیں آتا، اور ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی وقت میں رات ہو، کہیں رات ہو تو کہیں دن۔ تو ظاہر سی بات ہے سب ایک ساتھ دیکھے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے تو دیکھا، دوسروں نے نہیں دیکھا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہو، لیکن یہ تو بیداری میں دیکھنے والا، اس پر بڑا تعجب تھا۔ تو جو لوگ عرب سے تجارت کے لیے ہندوستان آتے تھے تو ان سے وہ سوال کرتا، جو لوگ اس وقت مکے میں تھے، حجاز میں تھے، جنہوں نے رسول اللہ کے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے حضور کی موجودگی میں حضور کے سامنے دیکھا تھا، انہوں نے اس کو بیان کیا، اقرار کیا کہ مکے میں اس طرح ایک شخص ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہوئے، بہت سے لوگ اس کے گواہ موجود ہیں۔ تو پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس رسول سے ضرور مجھے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے سفر کیا اور یہاں سے مکہ مکرمہ سرزمین عرب پہنچا، اور وہاں پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مشرف و اسلام ہوا، اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ نے اس کا نام بدل کر تاج الدین رکھا۔ واپسی پر وہ عمان کے ایک علاقے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس جگہ پر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار موجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ عرب کے علاقے میں کھجور کے درخت تو ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کا مزار موجود ہے، اس راجہ کا جو بعد میں مسلمان ہوئے، جہاں ان کا مزار موجود ہے وہاں ناریل کے درخت بھی موجود ہیں۔ یہ بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ صاحب جاتے ہوئے لے گئے ہوں گے، اور ان کے پاس جو ناریل بچے تھے لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد وہاں لگا دیا ہو، اور اس کی وجہ سے وہ ناریل کا باغ بنا ہوا ہو۔ غرض اس کی تفصیل میں گئے بغیر
شق القمر کا یہ معجزہ، یہ واقعہ صرف مکے والوں نے، عرب کے لوگوں نے نہیں دیکھا، بلکہ ملک ہندوستان کے کیرلا کے رہنے والے بادشاہ نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال جب چاہتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے، اپنے نیک بندے پیغمبروں کے ذریعے خلاف عادت چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، تاکہ ان نبیوں کو لوگ سچا مانیں اور اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید کے قائل بن جائیں، ایمان لے آئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس طرح کے معجزے دلائل ہمیشہ چلتے رہے، تو پھر اگر ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا تو پھر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا کو اللہ پاک نے ہماری آزمائش کی جگہ بنا کر رکھا ہے، ہمارے لیے امتحان گاہ اس نے یہ بنایا، یہاں ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے، یہاں کسی بے نمازی کے سر پر ڈنڈا نہیں لگے گا، جھوٹ بولنے والے کی زبان نہیں کاٹ دی جائے گی، فوراً چوری کرے اور ہاتھ شل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی ریپ کرنے والے کا عزو تناسل اسی وقت وہ اسے فالج لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے اسے امتحان کی جگہ بنایا۔ امتحان دیتے ہوئے امتحان دینے والے کو پورا اختیار رہتا ہے، وہ صحیح کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، سوال کا غلط جواب بھی لکھ سکتا ہے۔ اگر غلط جوابات نہ ہو، صرف صحیح ہی صحیح ہو اور پھر امتحان ہو، تو امتحان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مطلب نہیں رہتا۔ تو قرآن میں اللہ نے سمجھا دیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میرے بندوں، میری بندیوں، اے انسانوں، اے جنات، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے موت مقرر کی، یہ ساری کائنات کا نظام چلایا، یہ اس لیے کہ تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش کریں۔ تو اس کے لیے جہاں خیر بھلائی بھی ہو، وہیں شر اور برائی کا وجود بھی ضروری ہوتا ہے۔ شر ہی نہ ہو تو پھر انسان کا امتحان کس معنی کر ہوگا؟ برائی ہی نہ ہو تو پھر ہماری آزمائش کس کام کی؟ تو پھر کوئی دہریہ یہ کہے کہ جب شر اللہ نے پیدا کیا، پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ اسے ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں، اس بحث میں عام طور پر علماء عوام کے سامنے عام طور پر یہ باتیں نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بولنے والا اپنے دل کی بات کو پوری طرح سے سمجھا نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے میں بھی بولنے کی کوشش کروں، آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو یہ آپ یقین مانیں یہ میرے بولنے کی کمزوری ہے، میرا قصور ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں میرا قصور ہے، رہے گا، ہو سکتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا، اللہ نے جو فرما دیا، کائنات کا جو نظام ہے، بڑے بڑے کبار بزرگوں نے، علماء نے جو بتایا، ان کی تحریروں تقریروں میں کوئی جھول نہیں ہے، قصور تو میرا اپنا ہوگا۔ اسی لیے عام طور پر علماء اس بات پر بحث نہیں کرتے۔ بولنے والے کو سلیقہ چاہیے، انداز چاہیے، گہرا علم چاہیے، اسی فن کا وہ ماہر ہو، اسی میں لگا ہوا ہو، ازبر ساری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہو۔ تو اس لیے یہ بات عام طور سے بیان نہیں کی جاتی، پھر بھی کوشش ہے سمجھنے اور سمجھانے کی۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ سب کو سمجھ میں آ جائے، جتنے لوگ سنیں ان سب کو سمجھ میں آ جائے۔ تو کوئی بدبخت اپنے بد دماغی سے یہ سوال کرے، ایک تو یہ کہ جب اللہ ہے تو پھر شر کیوں ہے؟ میں نے بتا دیا، امتحان ہے تو شر بھی ہوگا، خیر بھی ہوگا۔ شر اور خیر دونوں نہ ہو تو امتحان کا مطلب ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات، جب اللہ نے شر پیدا کیا، اب وہ شر کوئی اسے اپنا لے تو پھر اسے سزا کیوں؟ پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔ لوگ اس طرح سے سوال کر کے بھٹکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک باپ
اپنے بیٹے کو ایک دکان پر لے جائے جہاں ہر قسم کی چیزیں بھی ہو، نشہ کی چیزیں بھی ہو، صحت اور طاقت کی چیزیں بھی ہو، اس کے لیے اچھی بھی ہو بری بھی ہو، باپ بیٹے سے کہے بیٹا دکان میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اب تجھے میں بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ چیزیں بری ہیں، یہ چیزیں لے گا تو میں خوش ہوں، اور اگر یہ لے گا مجھے ناپسند ہوگی، لیکن پھر بھی تجھے اختیار ہے، چاہے تو یہ لے، چاہے تو یہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے، یہ جو بری چیزیں ہیں چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اب بیٹا اس دکان میں دیکھا، گھوما، اسے اچھی چیزیں اس کی سمجھ میں نہ آئی، اس نے اس کے ذوق کی چیزیں اٹھائی جو اس کے لیے بری تھی، نشے کی تھی، ہلاکت کی تھی، زہر کی تھی، ایسی چیزیں اس نے اٹھا لی۔ اب بتائیں باپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ باپ نے تو دونوں بتا دیے، اچھے بھی بتائے برے بھی بتائے، اور بیٹے کو سمجھایا کہ اگر اچھی چیزیں لیا مجھے پسند، میں خوش ہوں، اور اگر بری چیزیں لیا تو مجھے اس سے ناراضگی ہے، پسند نہیں ہے۔ تو اختیار اس نے بیٹے کو دے دیا، جو چاہے اختیار کرے، ساتھ میں اپنی پسند کو بھی بیان کر دیا، ناپسند کو بھی واضح کر دیا۔ اب جانے والا بیٹا اچھی چیزیں اٹھائے گا تو اس میں بھی باپ کی مشیت ہے اور اس کی مرضی ہے، مرضی کا مطلب اجازت، کہ وہ اچھی چیزوں کو اٹھا سکتا ہے۔ یہ اجازت تو یہاں بھی تھی، یہ اجازت بری چیزوں کے انتخاب میں بھی تھا، کیونکہ اختیار دیا تھا، چوائس بچے کی تھی، لیکن باپ نے اپنی اجازت تو دے دی تھی، تو اسے بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اچھی چیزوں کو اختیار کیا تو میری خوشی ہوگی، خوشی ملے گی، بری چیزوں کو اختیار کیا تو میری خوشی تجھے نہیں ملے گی۔ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر بچے نے اچھی چیزوں کو اٹھایا باپ کی اجازت سے ہی ہے، اختیار تو دے دیا ہے باپ، لیکن اس پر باپ کی رضامندی اور خوشنودی بھی ہوگی، باپ خوش ہوگا میرے بچے نے صحیح چیزوں کا انتخاب کیا۔ اور اگر بیٹا برائی کی طرف لے جانے والی چیزوں کو چنتا ہے، بری چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، تو باپ کی تو اجازت تھی، کیونکہ اختیار دے رکھا تھا، تو اجازت تو باپ کی تھی، لیکن باپ کی رضامندی اور خوشی نہیں۔ تو جس پر باپ کی خوشی ہوگی اس سے وہ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے گا، بیٹے آپ نے کمال کر دیا، میری بات کو مان لیا، میرا حکم مانا اور میری مرضی کا خیال رکھا، چلو تمہارے لیے انعام ہے۔ اور اگر وہی بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی طرف سے اجازت تو تھی لیکن باپ کی خوشی کو وہ حاصل نہیں کر پائے گا، باپ اسے اپنے سینے سے نہیں لگائے گا کہ بیٹے آپ نے کمال کر دیا، نہیں لگائے گا۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال نے اس دنیا کو پیدا کیا، خیر بھی پیدا کیا، شر بھی پیدا کیا، بھلا بھی بنایا، برا بھی بنایا، بھلائی کو بھی پیدا کیا، برائی کو بھی پیدا کیا، اور اس دنیا میں اس نے اس انسان کو نائب بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس نے فرشتوں کے سامنے اس وقت کہہ دیا جبکہ ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اسی وقت اس نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ میں روئے زمین پر میرا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ پوچھنے لگے اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بیان کر دی تھی، تبھی تو فرشتوں نے یہ کہا اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ روئے زمین پر ایسے کو بنائیں گے اپنا نائب جو زمین میں خون بہائے گا، فساد مچائے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جس بات کو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے انسانوں کو بھی کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا،
اے انسانوں جو علم تمہیں ملا ہے وہ تھوڑا سا علم ہے، قلیل مقدار میں، بالکل ذرہ سی معلومات تمہارے پاس ہے، تھوڑی سی عقل تمہیں ہم نے دی ہے، اس محدود عقل سے، محدود علم سے خدا پر سوال کرنے نکلتے ہو تو پھر رسوائی اور بدبختی ہی تمہارا انجام ہوگا۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، شر اور خیر دونوں بنائے، اب انسان کو اختیار دے دیا کہ انسان چاہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان قبول کرے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ناشکری کرے، کفر اختیار کرے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے واضح کر دیا، سیدھا بھی اور غلط ٹیڑھا راستہ بھی واضح کر دیا۔ جو راستہ چاہے اختیار کرو، برائی کا کرنا چاہے کھلی ہوئی تمہیں آزادی ہے، اور بھلائی کا کرنا چاہو تو بھی تمہارے لیے آزادی ہے، تمہارے لیے فری ول ہے، تم جو چاہے اختیار کر سکتے ہو۔ تو اللہ نے اپنی مرضی سے برائی کو بھی پیدا کیا، اچھائی کو بھی پیدا کیا، حکم دے دیا اسے اختیار کرو اور اس سے بچو۔ اب بندہ، اللہ نے چونکہ اختیار دے دیا تو مرضی تو اللہ کے شامل ہو گئی، لیکن اختیار کرنے پر پھر سزا اور جزا، اس لیے کہ بندہ اپنے اختیار سے وہ اختیار کرتا ہے اچھائی کو اور برائی کو، تب جا کر اس کے اس اختیار کرنے کی وجہ سے جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ آپ کو چھوٹے سے بچے اور باپ کی مثال اور دکان کی مثال سے بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام امتحان کے لیے، اور جزا اور سزا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور اس میں اسے اختیار بھی ہے، جو چاہے کرے۔ یغفر لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کفر و شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو اسے پکڑ سکتا ہے، اختیار اس کا چلتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، مظلوم، ظلم کا شکار ہونے والا چھوٹا بچہ، اس کا کیا جرم ہے؟ کیوں اللہ اس کی مدد کو نہیں آتا؟ غزہ کے وہ چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے شہید ہو رہے تھے، 30-40 ہزار کی تعداد میں شہید ہو گئے، بموں کی زد میں آ گئے۔ اللہ اگر قادر مطلق ہے اور اسے پوری طرح سے پاور ہے، وہ پورا پاورفل ہے، تو پھر اللہ پاک نے ان بچوں کو کیوں نہیں بچایا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں۔ اگر براہ راست اللہ چاہے تو بچا سکتے ہیں، وہ خدا جو موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر فرعون سے بچا سکے، اسی کے دربار میں پہنچا کر اس کے جینے کا اور پھر فرعون کو پانی میں ڈبونے کا انتظام کر سکے، وہ خدا جو حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں بچا سکے، وہ خدا جو حضرت یوسف کو کنویں میں حفاظت کر کے دکھائے، وہ خدا جو حضرت اسماعیل پر رکھی جانے والی چھری کو وہ بیکار کر کے دکھائے، وہ خدا کو وہ قادر مطلق ہے ہر بچے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اور ہمارے روزمرہ کی زندگی میں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم اس معاملے میں پھنس گئے، لیکن اللہ رب ذوالجلال بندے کے یقین اور اعتقاد اور توکل کی بنیاد پر اس کی مانگے جانے والی گڑ گڑا کر اللہ سے جو پکارتا ہے، اس کی برکت سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات ملتی۔ کون ان مصیبتوں سے نجات دینے والا؟ کتنے ہی بار آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے حادثہ دیکھتے ہیں اور کبھی یاد آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ دن شاید ہماری زندگی کا آخری دن ہوتا جس دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے۔ کون ہے جو بچانے والا؟ کون ہے زندگی کی اس گاڑی کو آگے تک لے جانے والا؟ یہ اللہ کی طاقت ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ ہر موقع پر بھی ایسا کر سکتے ہیں، اسی وقت ظالم کو سزا دے سکتے ہیں اور مظلوم کو بچا سکتے ہیں۔ ایک بدکاری کا شکار ہونے والی، ریپ کا شکار ہونے والی چھوٹی سی ننھی سی بچی، لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو پھر اس کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے حفاظت کے کئی نظام بنائے، ایک ہی نظام نہیں کہ براہ راست اس کی حفاظت ہو جائے۔
ایک ہی نظام نہیں، بلکہ اللہ پاک نے دنیا میں چونکہ دارالامتحان ہے، حفاظت کا نظام بھی مختلف ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کچھ ایسے انسانوں کو بھی پیدا کیا جن کے اندر رحم دلی، قومیت کا جذبہ، عدل و انصاف کا مادہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ ایک طرف ظلم ہو رہا ہے، ایک طرف ظالم، دوسری طرف مظلوم، تیسری طرف یہ لوگ جن کے اندر اللہ نے مہربانی، لطف و عنایت، عدل و انصاف اور اس طرح کے مظلومانہ نظاروں کو دیکھ کر اس کا بدلہ لینے اور ظالم کو ظلم سے روکنے کی ایک طاقت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ایک ہی وقت میں ان مظلوموں کا بھی امتحان ہے، ظالموں کا بھی امتحان ہے، دیگر جو لوگ ہیں ان کا بھی امتحان ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو منصف کہتے ہیں، عادل کہتے ہیں اور اپنے آپ کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور سچے مذہبوں کو جھٹلانے کا وہ کام کر کے اپنے آپ کو لبرل فلاں فلاں کہتے ہیں، ظالموں یہ بھی تو تمہارا امتحان ہے کہ تم نے ان کو بچانے کے لیے کیوں اقدام نہ کیا، کیوں آگے نہ آئے۔ یہ بھی تو آزمائش ہے، کیونکہ پوری دنیا دارالامتحان ہے، تو ایک حفاظت کا ذریعہ اللہ نے انسانوں کے اندر یہ مادہ رکھے کر دی، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کا نظام براہ راست، اور تیسرا اسے یہ بھی بیلنس رکھنا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، تو اس امتحان میں کون کامیاب اور کون ناکام ہونا ہے، تو جو اختیار ہے اس اختیار کو جو دیا ہے اس کا صحیح استعمال کون کر رہا ہے اور اس کا غلط استعمال کون کر رہا ہے، اللہ کو اس کا نظام بھی تو برابر قائم رکھنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے دنیا میں کبھی کبھار ظلم کو براہ راست فوراً روک دیتے ہیں اپنے قوت سے، اور کبھی کبھار دوسروں کو ذریعہ بنا کر روکتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ ہونے والا ظلم، ہمیں جو ظلم نظر آ رہا ہے، ہمارے سامنے برائی کی شکل میں وجود میں آ رہا ہے، وہ آنے والے دنوں میں وہ خیر کی صورت کا، خیر کا باعث بن جائے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ممکن ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ایسی بہت سی باتیں جس کو تم برا سمجھ رہے ہو، ہماری نظر میں، ہماری سوچ کے مطابق، جسے ہم نے ظلم، جسے ہم نے انصاف سمجھ لیا، اس کے حساب سے ہو سکتا ہے بری ہو، لیکن آگے چل کر وہ ایک خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہو، وہ اللہ کے یہاں خیر ہو۔ میں نے مثال دی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اس سفر نامے سے، کہ سفر میں حضرت خضر نے کشتی کو سوراخ لگا دیا، ان لوگوں کی کشتی جنہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کو کشتی میں بٹھایا، اسی کشتی میں سوراخ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی شرط لگائی تھی کہ میرے ساتھ رہنا ہو تو سوال نہیں کرے۔ انہوں نے معافی مانگی، پھر آگے گئے، ایک لڑکے کو قتل کر دیا، پوچھا یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے پھر وہی شرط دہرائی، سوال نہیں کریں گے۔ انہوں نے معافی مانگی۔ تیسری مرتبہ جب آگے بڑھے تو ایک گاؤں میں جنہوں نے ان کو کھانا تک نہیں کھلایا، گرتی ہوئی دیوار کو مرمت کر کے حضرت خضر نے دوبارہ اس کو ٹھیک کر دیا، کھڑا کر دیا، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھنے لگے جن لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، ان کے گاؤں سے مزدوری کی، اجرت کی کیا توقع، آپ نے یہاں کی دیوار درست کر دی۔ حضرت خضر نے فرمایا ہذا فراق بینی و بینک، یہ آخری تھا، اب تمہاری ہماری جدائی کا وقت آ چکا ہے، رہا جس بات کو تم صبر نہیں کر سکے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کشتی میں اس لیے عیب ڈالا، سوراخ لگایا کہ سامنے جو موجود ہے ڈاکو بے عیب کشتیوں کو وہ چرا لیتا تھا، اس لیے میں نے اسے سوراخ ڈال دیا، اور اسی طرح سے جو بچہ تھا وہ نافرمان ہونے والا تھا، آگے چل کر اللہ نے چاہا کہ اس کی جگہ دوسرا دے دیں، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ اور جس دیوار کی بات کر رہے ہیں وہ یتیم بچوں کی تھی، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اگر وہ آج دیوار گر جاتی اس کے نیچے جو خزانہ ہے تو یہ کنجوس لوگ اسے اٹھا لیتے، اللہ نے چاہا کہ بچے بڑے ہوں، ان کے ماں باپ کی نیکی کا صلہ ہے، اللہ اولاد کو بھی دنیا میں دے رہا ہے، بچے بڑے ہو کر وہ خزانہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ حکمتیں ہیں، ہر ایک کو یہ نظر نہیں ہوتی، اللہ جسے نظر دیتے ہیں اسی کو یہ نظر آتا ہے۔ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ کہف جو ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں اس میں واقعہ موجود ہے۔
تو کوئی اگر یہ کہے، یہ بھی ملحدین کا سوال ہے، آپ کو بالترتیب میں نے بتایا۔ لوگ کہتے ہیں، بڑے زور سے کہتے ہیں، شیر ہرن کو کھا جائے اس کے لیے کوئی جیل نہیں ہوتی، سیلاب آئے اور آبادی کو ڈبو کر چلے جائے تو اس کے لیے کوئی جیل نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے، بندے تجھے انصاف، تیرے اندر انصاف ہوتا تو تجھے انصاف نظر آتا۔ ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والا سب سے بڑا ظالم کون؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے، اس سے بڑا ظلم دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور وہ ظلم کس پر؟ اپنے آپ پر، یعنی خود پر ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ شیطان نے بھی نافرمانی کی اور حضرت آدم سے بھی بھول ہوئی۔ شیطان نے نافرمانی کی، نافرمانی کی پکڑ اللہ نے نہیں کی، لیکن اس پر جو ڈٹا رہا، اسی پر مصر رہا۔ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور میں کیوں آدم کے سامنے جھکوں؟ اپنی غلطی کو اس نے اعتراف نہیں کیا، نہیں مانا، اسی پر رہا، راندے درگاہ مردود ہو گیا۔ حضرت آدم سے بھول ہوئی، اللہ نے ان پر بھی پابندی لگائی تھی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، باقی جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، مزے سے جنت میں رہو، ایک گندم کا درخت اس کا پھل نہ کھاؤ۔ حضرت آدم شیطان کی باتوں میں کسی بھی طرح سے، بہرحال واقعے کی تفصیل ہے، اس کو انہوں نے کھا لیا، لیکن فوراً کیا ہوا؟ غلطی کا احساس ہوا، توبہ کی، معافی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ سے کچھ کلمے انہوں نے سیکھے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگی، رویا، گڑ گڑایا، غلطی کا اعتراف کر لیا، پروردگار غلطی ہو گئی، غلطی میں نے کی، مجھے معاف فرما دے۔ اختیار شیطان کو بھی تھا سجدہ کرنے اور نہ کرنے کا، اختیار آدم کو بھی تھا وہ پھل کھانے اور نہ کھانے کا، اختیار دونوں سے دو طرح سے انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا۔ ایک نے نافرمانی کی اور ڈٹا رہا تو وہ مردود ہوا، جہنمی ہوا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوا، اور ایک سے بھول ہوئی اور انہوں نے غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لی تو اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ جانتے ہیں کہ انسان کے خمیر میں اس نے غلطی کرنے کا مادہ رکھا ہے، لیکن بدترین ظالم انسان وہ ہے جو غلطی کر کے پھر اسی پر ڈٹا رہے اور اسے کوئی ڈر محسوس نہ ہو اور اسی پر وہ مصر رہے، جمع رہے، تو یہ تکبر ہی انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ عاجزی ہے، معافی مانگ لے گا۔ حضور نے فرمایا بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ خیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ تو جیل کیوں نہیں ہوتی شیروں کے لیے؟ جیل کیوں نہیں ہوتی سیلاب کے لیے؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ بات رہ گئی تو پھر ایک جمعہ اسی پر نکل جائے گا، تو اس لیے یہی اس کو مکمل کرنے کے لیے بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نیچر میں، قدرت کے چیزوں میں انصاف نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اللہ نے کائنات کی چیزوں کا ذکر کیا، سورج ہے، چاند ہے، ان کو ایک حساب مقرر ہے۔ میرے رب کی قسم، آج تک سورج نے کبھی اللہ کے نافرمانی نہیں کی، چاند نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جو اللہ کا حکم برابر اسی کے تابع ہے، پابند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے ترازو متعین کر دیا ہے، یعنی سب کے بیلنس رہنے کا، بیلنس رکھنے کا ایک نظام بنا دیا۔ درختوں کو بھی اگایا، ہریالی کو بھی اگایا۔ اگر ہریالی کھانے والے جانور نہ پیدا کرتا
पूरी दुनिया में ये पत्ते ही पत्ते होते, फिर इंसान का बूदोबाश मुश्किल होता। अल्लाह ने उसे बैलेंस करने के लिए अल्लाह पाक ने ऐसे जानवर बनाए जो हरियाली उनकी ग़िज़ा है, उसे खाकर वो जिंदा रहते हैं। फिर जब आप गौर करें, जंगल में हरियाली, दरख्त ही तो ज्यादा होते हैं, जानवर तो थोड़े होते हैं, फिर उसे वो खाकर अपना गुजारा करते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे जानवर भी अल्लाह ने पैदा किए जो हरियाली नहीं बल्कि जानवरों को खाते हैं। अगर ऐसा समझें कि अगर हरन उसे खाने वाला ही कोई ना हो, वो बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, हरियाली इंसान को भी मिल नहीं पाए उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वज़अल मीज़ान, उसने तराजू बैलेंस करने का निजाम बना दिया। तो शेर, चीते और इस किस्म के जानवर पैदा किए। आप जंगल का नज़ारा करें, जंगल में हरियाली खाने वाले जानवरों की तादाद ज्यादा होती है, लाखों में होती है, और जानवर गोश्त खाने वाले जानवरों की तादाद कम होती है। अल्लाह ने उनको ये इख्तियार दिया कि ये आबादी को उनके निज़ाम लगाया कि उसको कंट्रोल करने के लिए इनके जिम्मे लगा दिया कि ये जानवर इन जानवरों का शिकार करेंगे। बैलेंस निज़ाम को कायम रखने के लिए ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की तरफ से ये दुनिया के निज़ाम को बैलेंस करने के लिए है। एक इंसान है जिसको थोड़ा सा इख्तियार दिया, इसीलिए अल्लाह ने इंसान के बारे में कहा, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन पर, खुश्की पर, तरी पर जो फसाद फैलता है वह इंसानों की हाथों की कमाई का नतीजा है, क्योंकि इंसान के अंदर फर्मा बरदारी का मादा भी है और नाफरमानी का मादा भी है, और कायनात की किसी और मखलूक में नाफरमानी का मादा अल्लाह ने नहीं रखा। जिस काम के लिए उनको पैदा किया है उसी में वो लगे हैं और उसी के साथ वो जिएंगे और उसी के साथ वो मर जाएंगे। तो फसाद उनसे नहीं बल्कि इंसानों से होगा, इसीलिए इसका ताल्लुक जजा और सजा का ताल्लुक इंसानों से है। कुदरत की बाकी चीजों के साथ जजा और सजा का ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह सैलाब भी जो आते हैं, जलजले जो होते हैं, लावा और आतिश फशां जो फटता है, अल्लाह जमीन के निजाम को भी बैलेंस रखना चाहते हैं। आप तहकीक करें, आपको पता चलेगा ये जमीन की जरखेजी के लिए, उसकी हमवारी के लिए कुदरती निजाम है जो अल्लाह ने बना रखा है। वक्तन फवक्तन उसका इजहार होता है। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें वो अक्ल अता फरमाए जिससे हमारी ये बातें हमको मुकम्मल तौर पर समझ में आए। अल्लाह वहदहू ला शरीक पर कामिल यकीन, कामिल ईमान और कामिल तवक्कुल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन।